توحید کی حقیقت اور ایک مومن کا کیا معیار ہونا چاہیے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حکام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ان سے انعام یا خطاب پاتے ہیں، ان کے دل میں ان کی عظمت، خدا کی سی عظمت داخل ہو جاتی، وہ ان کے پرستار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایک امر ہے جو توحید کا استحصال کرتا ہے، توحید کے معیار کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے اصل مرکز سے ہٹا کر دور پھینک دیتا ہے۔ پس انبیاء علیہ السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اسباب اور توحید میں تناقض نہ ہونے پاوے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر رہے اور معال کار توحید پر جا ٹھہرے۔ آخر کار نتیجہ جو ہے، جو سارا انحصار ہے، وہ توحید پر جا کے ٹھہرے۔ وہ انسان کو، یعنی انبیاء انسان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ساری عزتیں، سارے آرام اور حاجات براری کا متکفل خدا ہی ہے۔ بس اگر اس کے مقابل میں کسی اور کو بھی قائم کیا جاوے تو صاف ظاہر ہے کہ دو ضدوں کے تقابل سے ایک ہلاک ہو جاتی ہے۔ جب مقابلہ ہوگا دو ضدوں کا تو لازماً ایک ہلاک ہوئے گی۔